اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نزل الحسن في عالم الكرسي الواسع تجاري قنا بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لم تنصر أمواضه بالتعداد ولا يمل كفاره بكثرة الترداد. عيش أبدا من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من شيء قصد به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب جروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا. جل من صرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى. لا خدته العيون فيما ابتلته بشرا كاملا يجيه الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أفرد من قدرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعلق معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق النور. وتبارك الله بالإله الكريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأ هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم فوق الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونقله. عبد رسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان بظلمة الجهل المستبصر نشرا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أنشأها من نعمة انتشر شرها في البر والبر
اللهم صل وسلم بأعظم الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في قراءة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن القدمة لله وقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسل بها روح المصلي عليه به صلاة يتسل بها روح المصلي عليه به صلاة يتسل بها روح المصلي عليه فيبسط بقلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في كتبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه وتفيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أكثر الأكوان بنسل ذكراهم نسير اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربي خلق طه من نور فيه اضطراب فيه اضطراب فداه أقبل يا متاب أنت الأمين أنت الأمين ربي على طه النور فيه اضطراب فيه اضطراب
خلق طه من نور فيه اهترام فيه اهترام أتاه أخبر يا متاب أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه اهترام فيه اهترام أتاه أخبر يا متاب أنت الأمين أنت اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وهو المياد الدرة المكنونة والجورة الموزونة والكون كله يصفي ويمسي في سرور وابتهاج بكرم ظهور إصراكها جشرا والعيون متسوبة إلى بروز متسوبة إلى التقاط ظواهر كنوز وكل دابة لقريش ندخت بمسير العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل عملت في ذلك العام إلا أدت بأمرها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تدر والسماوات متدمعة بقدر الغفرة بملكوت أسرى في البريات وخروج من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والزهور أذر الله بالوجود بهية التكريم ووسط في العالم الكبير مائدة التسريف والتعذيب ببرود هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب والوديح هذا الحبيب على السماوات وأرضنا ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود إليه على للوجود تشج، وألسنة الملائكة بتمثيل للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة والسمن هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الجهور، نورا فاك كل نور، وأنبذ كوكبا على من أتى الله عليه النعمة إن خاس الأمة أن ينظر عند وديه أمة تعنسا لجنابي المشهود، ومسارقة لها بحادث مات الممدود. حضرت بقولك الله سيدة مريم والشهيدة آسيا وما هما من الهور العين، فانقذ الله له من السرب بالكسمة الوافية. فعد الوقت الذي رتب الله على وضوء وجود هذا المولود، فانغلق سبع الكمال من النور أنعمون، وبرج الحامد الممون مدن لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا وسلم. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا واختفى بدر الجمال مثل حسنه ما رأينا في العيارين والشام. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد انتصر صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تدعو الكتاب بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم سنة سلقا وبرقا وأول بلا مكارم الأخلاق سبقا وأوسى بالمؤمنين هلما ورفقا بر رؤوفا ولا يكن ولا يفعل إلا معروفا لمسا واللفظ المطوع على المنازل إذا دعا المسكين وأذابه إجابة مؤنزلة وهو السفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مسؤولة أخلاق هيبة قوية التي ترتيد منها فرائس الأنبياء من البرية ومن نسرة به تعطرت الطرق والمنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأسراف خصوصية فما من ملك بالبرية محمود إلا وهو متعلقا عن زين الوجود أجملت بوصف الحبيب وساني ونمنا بمدي ومكاني أوصاف إرض قد تعالمتها أخذت على نجم السهام بعيناني وقد انبسط قلم في تدوين ما فدع علم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أمر الله في هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والملك العظيم فأنسن مني أن أمسك عندك الأقلام
في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن كما يسن التقديم فعلى يوم الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وشوق الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتعظيم. كل بيت أنت الشكيم ليس محتاجا إلى شروطي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتعظيم. كل بيت ترى
وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولما نزل الفكر من دريا وصف محمد يوقودا توجهت إلى الله متوسلا من سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم لجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأيدت مع عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي فالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الأمل فتعود الظافر وعلى باب سميت حق الرحال وتخشى منه الفيوضة الغامرة. أتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أو تصلي أو تسلم على الغدة الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سمرك وحامل راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفكار في كل موطن من مواطن القبر ومظهر قاسم أن ذلك في عبادك وساقي رؤوس رشادك لآل ودادك سيد الكونين وأسرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأدنى خصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة كرمه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا من جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبلنا منا ما حركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا نطعم في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا لمن نصر هذا الحبيب ووزره ووله وظهره وعم البركات والشرف بجهة أولادنا ووالدينا وأنا قدرنا وودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم راية الدين القوي في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. أقصد اللهم كربة المكروبين وقضينا المدينين وغفر المذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسوط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والاقطار وايدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا وأعلمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختمنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. استغفر الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rombongan maulid yang sama-sama dimuliakan Allah. Pertama-tama dan utama, di dalam kesempatan di malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Puja dan puji rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi pada malam hari ini dengan maksud yang sama, dengan tujuan yang sama, dan dengan niat yang sama pula, dalam rangka untuk memperingati peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat atau di majelis yang sama-sama dimuliakan Allah. Pun juga salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan atau kita ucapkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seorang manusia yang sangat besar, kepada seorang manusia yang sangat agung, kepada seorang manusia yang sangat mulia, yang kebesarannya tidak pernah tersaingi, yang keagungannya tidak pernah tertandingi, dan kemuliaannya pun tidak ada yang menyamai. Satu-satunya manusia yang luar biasa. Lantaran beliaulah alam semesta ini ada. Lantaran beliaulah kita ini ada. Lantaran beliaulah kita ini menjadi umat beliau, umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah. Di sini ulun atas nama selaku pribadi terlebih dahulu mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama kepada sahibul bait atau tuan rumah yang telah memberikan amanah kepada diri pribadi ulun untuk diminta mengisikan acara pada malam hari ini. Di sini rasanya ulun tak dapat membalaskannya, ya ulun serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala yang membalaskannya. Hanya ulun mendoakan saja mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atau memberikan ganjaran di hari kemudian nanti, serta pula mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat atau niat sahibul bait ini, serta pula mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita yang hadir semua pada malam hari ini. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut adat dan kebiasaan orang di daerah Makkah pada waktu itu, apabila melahirkan anak, maka dicarikan orang yang menyusuinya, itu orang dari daerah dusun, orang kampung, dan mereka mencari orang yang baik-baik agar berpengaruh terhadap bayinya itu. Sebab ujar guru bahari lah, bayi itu, anak itu biasanya jadi 75% terpengaruh akhlak, tingkah laku, perbuatan ibunya. Kenapa? Inya nang banyak pengumpul, ya kan? Banyak pagaul tuh lawan kuitan bibinya. Nah, jadi sedikit banyaknya nang dicontohnya, nang ditirunya adalah kuitan bibinya. Nah, ada kita lakiannya tahu berusaha ya. Kadang-kadang tulak subuh, datang malam. Nah, nang banyak pakumpul, pagaul tuh lawan mamanya atau kuitan bibinya. Nah, jadi sedikit banyaknya nang dicontohnya, nang ditirunya adalah kuitan bibini. Nah, jadi menurut riwayat pada waktu itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diserahkan kepada seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah.
orang dusun, orang gunung jaga bahasa kitanya lah. Nah, jadi Halimatus Sa'diyah ini menurut riwayat diambil dari asal kata-kata hilim, orang nang lambat marah. Nah, jadi orang nang lambat marah ini tingkah laku nang baik, akhlak nang baik, perbuatan nang baik, perkataan nang baik, pergaulan nang baik. Akhirnya orang nang serba baik ini menurut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat air susu. Nah, makanya akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Nabi kita itu luar biasa. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada, jar Allah Ta'ala, bagi kamu di dalam diri Rasulullah itu adalah contoh tauladan yang sangat baik. Masya Allah, luar biasa akhlaknya Rasulullah. Nah, luar biasa akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadirin kita ketahui, ketika beliau pergi ke Taif pada waktu itu bersama seorang sahabat yang bernama Zaid bin Haris. Nah, dengan maksud dan tujuan Rasulullah adalah untuk menyebarkan agama Islam ke kota Taif. Setelah sampai di perbatasan kota Taif, belum lagi Rasulullah memasuki kota Taif, Rasulullah ini hadirin sudah mendapat perilaku yang tidak baik. Rasulullah sudah mendapat hinaan, ejekan, caci makian. Bahkan menurut riwayat sampai Nabi kita tuh dilimpari, jaka bahasa kita ditukuni kan, ditawaki lawan batu, sehingga kaki Nabi dan Zaid pada waktu itu berlumuran dengan darah. Masya Allah. Tapi Rasulullah tetap husnudzan, sangka baik. Masya Allah, luar biasa akhlak Rasulullah. Bahkan keluar dari mulut Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah petunjuk kepada mereka. Mereka itu lantaran kada tahu. Jika seandainya mereka itu tahu bahwa aku ini Rasulullah, bahwa aku ini utusan Allah, kada mungkin. Didoakan. Masya Allah, Rasulullah husnudzannya sangka baik luar biasa. Jika bahasa kitanya ujar Rasulullah inilah orang tuanya, ya kuitannya kada mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan anak cucunya barang. Makanya kota Taif yang luar biasa. Masya Allah, kalau pian pernah tulak haji lah atau tulak umrah, merasani kota Taif itu luar biasa. Kenapa? Didoakan Rasulullah. Orang yang memusuhi Rasulullah akhirnya apa? Menjadi pengikut Rasulullah. Orang yang memusuhi Rasulullah ternyata menjadi sahabat keluarga Rasulullah. Contohnya nang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu adalah musuh yang paling hebat, musuh yang paling haram, tapi ternyata menjadi sahabat Rasulullah, menjadi sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sampai bermakam di samping makam Rasulullah. Masya Allah, luar biasa karena akhlaknya Rasulullah, karena akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga hadirin, menurut riwayat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah didatangi oleh salah seorang perempuan yang tua yang bukan Islam. Dia tidak tahu bahwa itu Rasulullah. Dia tidak tahu bahwa itu yang bernama Ahmad. Akhirnya apa? Datang menemui Rasulullah. Datang menemui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Wahai seorang laki-laki, benarkah kamu ini yang bernama Muhammad? Rasulullah menjawab, ya benar. Nama saya adalah Muhammad. Namaku adalah Muhammad. Beliau tidak mengatakan saya Nabi. Beliau tidak mengatakan saya Rasul. Cukup beliau mengatakan namaku adalah Muhammad. Akhirnya apa? Seorang perempuan yang tua yang bukan Islam tadi berkata, Muhammad, katanya, nama kamu ini Muhammad sudah tersebar bahwa orang yang bernama Muhammad nantinya akan dibunuh. Masya Allah. Tapi Rasulullah tetap tabah dan sabar. Bahkan Rasulullah husnudzan, sangka baik luar biasa. Padahal Rasulullah ini tahu bahwa sini ini pacang hendak dibunuh, tapi Rasulullah ini seolah-olah gayanya kada tahu. Saking menghormatinya, menghargainya.
lawan orang yang memberi kabar. Ini akhlak pribadinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati pada malam hari ini. Akhirnya apa? Seorang perempuan yang tua yang bukan Islam tadi berkata, Muhammad katanya, aku minta tolong lawan Ikam. Dia tidak mengatakan Nabi, dia tidak mengatakan Rasul, karena dia bukan orang Islam. Muhammad katanya, aku minta tolong lawan Ikam, aku minta bantu lawan Ikam, aku dalam keadaan lapar, aku diusir oleh saudara-saudaraku, aku diusir oleh tetangga-tetanggaku. Akhirnya apa Pak, Bu? Rasulullah memerintahkan kepada istri beliau yang bernama Sayyidatul Khadijah untuk mencarikan makanan buat seorang perempuan yang tua yang bukan Islam tadi. Ternyata Pak, di dalam rumah Rasulullah, di dalam rumah pemimpin orang Islam, cuma ada 3 biji kurma pada waktu itu yang kawa dimakan. Cuma ada 3 biji kurma yang bisa dimakan. 2 dikasihkan Rasulullah kepada seorang perempuan yang tua yang bukan Islam. Satunya untuk beliau dibelah 2 bersama istri beliau. Masya Allah. Akhlak Rasulullah. Mun kita nih kira-kira nih lah 3 biji nih lah. Kurangnya apa 3 Pak? Kira-kira sebiji seorang ya. Rasulullah ada, Masya Allah. Akhlaknya Rasulullah luar biasa. Akhirnya apa? Seorang perempuan yang tua yang bukan Islam tadi berkata di dalam hati kecilnya, nangkainya kedengaran Muhammad. Sudah jelas-jelas aku ini bukan orang Islam. Sudah jelas-jelas aku ini di luar agama Islam. Datang meminta bantu dibantunya, datang meminta tolong ditolongnya, apalagi terhadap sesama umatnya. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya apa? Seorang perempuan yang tua yang bukan Islam tadi mendapat taufik dan hidayah dari Allah. Dia langsung mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Karena apa hadirin? Karena akhlaknya Rasulullah, karena akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 biji kurma bisa meluluhkan hati orang memeluk agama Islam. 2 biji kurma bisa mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Jadi artinya jangan entengkan sedekah. Sekecil apapun yang pernah kita sumbangkan, sekecil apapun yang pernah kita berikan, sekecil apapun yang pernah kita infakkan, jangan entengkan. Karena di dalam sedekah ada rahasia Allah. Karena di dalam sedekah ada tersimpan kasih sayang Allah. Karena di dalam sedekah ada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, perbanyaklah ujar Rasulullah bersedekah untuk dirimu dan untuk keluarga-keluarga kamu yang sudah mati. Walaupun kata Rasulullah dengan seteguk air. Nah, walaupun dengan seteguk air. Jika kamu tidak sanggup, kata Rasulullah, tidak bisa bersedekah dengan seteguk air, maka hendaklah bersedekah dengan ayat-ayat Al-Quran. Jika kamu tidak sanggup, tidak bisa membaca Al-Quran, maka hendaklah bersedekah dengan istighfar. Fa innallaha wa'adakumul ijabah, maka sesungguhnya Tuhan berjanji akan menerimanya. Nah, jadi menurut hadis ini disuruh akan benar kita nih menggenang keluarga kita yang sudah mendahului kita. Walaupun kata Rasulullah dengan seteguk air. Nah, walaupun dengan seteguk air. Jika kamu tidak sanggup, tidak bisa, maka hendaklah bersedekah dengan ayat Al-Quran. Nah, kita baca Al-Quran, kita baca Yasin, nah, kita baca Waqiah, kita hadiahkan terhadap keluarga kita yang sudah mati. Jadi jangan entengkan sedekah sekecil apapun, karena di dalam sedekah ini ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadirin di dalam sebuah riwayat, pada waktu itu ada seorang jenazah wanita yang tersenyum ketika saat dimandikan. Jak bahasa kita tetap oleh hingga waktu dimandikan. Jenazah wanita tersebut menurut riwayat dimandikan oleh seorang perempuan yang soleh. Ketika saat dimandikan, wanita solehah tadi berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku,
berikanlah kepadaku apa rahasia yang bisa membuat orang ini tersenyum ketika saat dimandikan. Lalu malam harinya seorang perempuan yang memandikan itu mimpi bertemu dengan jenazah wanita yang tersenyum ketika saat dimandikan. Si wanita yang memandikan itu pun bertanya kepada si mayat, amalan khusus apa yang engkau kerjakan sehingga engkau bisa tersenyum ketika saat dimandikan? Jaka bahasa kita apa amalan ikam nang sehingga ikam bisa tersenyum ketika saat dimandikan. Lalu si mayit jenazah tadi menjawab, bagaimana aku tidak tersenyum? Aku melihat seluruh ibadahku, salatku, sedekahku diterima oleh Allah, cuma karena yang satu ini. Apa yang satu itu? Saya ini kan orang miskin yang tidak ada mempunyai apa-apa, tetapi setiap kali ada orang yang lewat di muka rumahku, kadang saya kasih pisang goreng, kadang saya kasih minuman, kadang saya kasih makanan. Ketika itu saya ada mempunyai onde-onde. Waktu itu hujan turun lebat, tak ada seorang pun yang lewat, kecuali ada seekor kambing yang lewat. Lalu saya bertanya kepada Allah, berkata kepada Allah, ya Allah, hari ini tidak ada orang yang lewat, saya terpaksa kasihkan undi-undi ini ke kambing. Lalu kambing itu memakan undi-undi yang saya berikan itu. Ketika itu saya meninggal. Masya Allah, saya melihat seluruh amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma gara-gara onde-onde yang saya berikan kepada seekor kambing. Jadi hikmah apa hadirin yang dapat kita ambil dari kisah ini? Jangan intingkan sedekah, jangan remehkan sedekah. Sekecil apapun yang pernah kita sumbangkan, yang pernah kita berikan, di dalamnya ada kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu tasuddu sab'ina babam minasu'id. Barang siapa, ujar Rasulullah, bersedekah, maka sedekahnya dapat menutup 70 pintu kejahatan. Jadi sekali kita bersedekah 70 pintu, ya kan, kejahatan nang ditukupiakan, nang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat yang diceritakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman Bani Israel, ujar Rasulullah, ini Rasulullah berkisah, di zaman Bani Israel, ujar Rasulullah, pada waktu itu ada seorang perempuan, ada seorang bini-bini pada waktu itu sedang memegang sepotong roti yang akan dimakannya. Siap, sudah dekat dengan bibirnya, tinggal ngam aja lagi. Tiba-tiba menurut riwayat datang seorang pengemis, seorang peminta-minta, memohon sesuap makanan. Nah, maka diberikannya lah sepotong roti yang sudah berada di tangannya, yang sudah dekat dengan bibirnya. Tidak lama kemudian menurut riwayat, seorang perempuan tadi pergi ke luar kota untuk mencari kayu bakar. Menurut riwayat sambil menggendong anak yang kecil, sambil membawa anak. Nah, sewaktu si ibu tadi lengah, menurut riwayat datang seekor serigala. Dan serigala itu langsung menerkam si anak itu tadi, dan langsung dia membawa lari. Akhirnya si ibu tadi berteriak, anakku, anakku, anakku. Namun hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tinggal diam terhadap orang yang suka berbuat baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk mengambil si anak dari mulut serigala, dan langsung dia menyerahkan kembali kepada ibunya sambil mengatakan, ujar malaikat Jibril, hai hamba Allah, apakah kamu puas dengan selamatnya anakmu ini? Ini adalah gantian sepotong roti yang engkau berikan kepada seorang peminta-minta. Ini adalah menambahkan keyakinan, keimanan, terutama kita orang awam, bahwa nangaran sedekah
adalah penolak bala. Di dunia penolak bala, di akhirat adalah pendinding daripada siksaan api neraka. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah. Di samping itu pula kita dianjurkan agar banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah kita sudah sama-sama bersalawat kepada Rasulullah, karena salawat ini tak ulaikan fadilat, kelebihan, keutamaan sedekah. Ini ujar Abah Guru Bahari, siapapun orangnya lah, nang kaya apapun orangnya, potongannya, kelakuannya, asal inya hakun aja membaca salawat lawan Rasulullah pasti diganjar. Ini hebatnya salawat. Janji Rasulullah kada pernah malisit, janji Rasulullah kada pernah lapas. Ini nang bisa lapas tuh janji kita aja baik. Ya kalau apalagi wah ini nang buhan nang atau ini pilkada aja, apa janjinya kan manis benar. Ya kalau sekalinya jadi kan ingat lagi. Lain kayak pilkabi. Ada pilkabi belinya kada ingat, bisa jadi. Nah, pilkabi itu belinya kada ingat bisa jadi. Ada pilkada ini belinya ingat. Nah, bisa kada ingat lagi. Nah, ada Rasulullah kadalah. Rasulullah kada pernah malisit. Bila Rasulullah berjanji, pasti. Ujar Rasulullah, perbanyaklah membaca salawat untuk aku, karena salawatmu itu, ujar Rasulullah, menyebabkan pengampunan dosa-dosa kamu. Dan mintalah kepada Allah, kata Rasulullah, untuk aku derajat wasilah. Maka sesungguhnya wasilahku di hadapan Tuhan akan berupa syafaat bagi kamu. Nah, inilah kita harapkan. Bukan hanya di bulan Rabiul Awal aja lah, bukan hanya di bulan Maulid aja lah, bahkan di luar-luar Maulid kita dianjurkan agar memperbanyak salawat. Kenapa? Nang kita harapkan syafaat Rasulullah. Sebab menurut riwayat mulai Datu Adam itulah sampai Nabi Isa, tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan, tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat di yaumul mahsyar kecuali Habibuna Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang kita peringati pada malam hari ini, yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan bantuan nanti di yaumul mahsyar. Nah, ini yang kita harapkan, Pak. Nah, di antaranya hadirin, ujar Abah Guru Bahari lah, orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah inilah. Pertama, Pak, orang itu pernah hidup sejaman lawan Rasulullah dan beriman lawan Rasulullah. Mun sejaman aja kada beriman, nah kayak Abu Jahal ya kan. Ini yang dimaksud Abah Guru ini, sejaman lawan Rasulullah lah dan beriman lawan Rasulullah, itu ngarannya sahabat. Nah, jadi nang ngaran sahabat Rasulullah siapapun orangnya lah, nang kaya apapun orangnya, nang ngaran sahabat Rasulullah pasti akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ai, orang itu pernah jarah ke kubur Rasulullah. Nah, ini untungnya, Pak Ai, keluarga kita yang melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, banyak penapian duitnya bujuran tuh. Banyak benar. Tapi mun sudah sampai ke sana, Pak, duit nang banyak tuh kada ada artinya lagi. Kenapa? Saking himungnya kita bertemu dengan orang yang mendoakan kita. Saking himungnya kita bertemu dengan orang yang selalu memperhatikan kita. Saking himungnya kita bertemu orang yang selalu menolong kita dari dunia sampai akhirat. Siapa? Habibuna Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Duit nang banyak tuh kada ada artinya. Asal sidin beriman aja lawan Allah, beriman lawan Rasulullah, insya Allah akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Nang ketiga, Pak Ai, Bu Ai, orang itu pernah bermimpi, nah berdapat bertamu lawan Rasulullah. Asal sidin beriman, insya Allah juga akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Insya Allah akan diberikan pertolongan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang keempat, nakai ketujuh membaca salawat lawan Rasulullah. Barang nang keempat nih barang. Ya kalau sejaman lawan Rasulullah kada sudah. Jarah ke makam Rasulullah umpamanya belum lagi. Nah, bermimpi berdapat lawan Rasulullah ada suah juga. Nah, barang nang keempat nih kada bermudalan kita kadang alih. Banyakin salawat lawan Rasulullah, banyakin salawat lawan Nabi Muhammad. Yuk kita sama-sama sallallahu alaihi
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Insyaallah kita akan bertemu dengan Rasulullah. Insyaallah kita akan mendapatkan pertolongan Rasulullah. Insyaallah kita akan mendapat bantuan nanti di yaumul mahsyar. Ini jangan kuler membaca salawat lawan Rasulullah, karena di antara padilat ujar Abah Guru Baharilah kelebihan keutamaan ujar Sidin orang nang katujuh membaca salawat lawan Rasulullah. Pertama napa penghidupan dimudahkan oleh Allah Ta'ala, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang kedua napa usahanya gawiannya diberkahi oleh Allah. Nah jadi kan ada ulun malam minggu tadi pembacaan tata Thailand orang subuh. Jadi jasidin kami guru dasar bujuran bahari lagi kakanakan tuh lampu samprong jasidin nang dibaca tuh di bahari lampu samprong makanannya tuh tahu lah jasidin kami jasidin bersanggup gebin lawan satrok ampun rumah ini kita kaum ajakan daripada saking handaknya bemaulitan. Tapi alhamdulillah jasidin kekawanan bahari wah ini alhamdulillah sukses jasidin berkat salawat. Jadi dasar bujur jasidin penghidupan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang ketiga Allah berjanji akan menurunkan rahmat kepada orang-orang yang berada di dalam majelis dan orang-orang yang di sekitar majelis. Nang di dalam majelis itu dibacakannya berupa salawat kepada Rasulullah. Nang di dalam majelis itu dibacakannya berupa syair-syair maulid. Nang di dalam majelis itu dibacakannya berupa puji-pujian terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau ujar Allah Ta'ala nih, andai kata di suatu kampung itu, di suatu daerah itu, atau di suatu rumah tangga itu, mereka itu orangnya beriman dan bertakwa kepada Allah, lapatahna alaihim barakah, niscaya ujar Allah Ta'ala kuturunkan rahmat dari langit dan kukaluarakan berkah dari parut bumi. Tapi syaratnya orangnya itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah diantaranya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah katujuh membaca salawat lawan Rasulullah. Ringkasnya katujuh bemaulitan itu aja. Nang keempat orang itu katujuh membaca salawat lawan Rasulullah, katujuh membaca salawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bertemu dengan Rasulullah. Insyaallah kita akan mendapatkan pertolongan dari Sidin. Insyaallah kita akan mendapatkan bantuan nanti di yaumul mahsyar nanti. Kiranya ini yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama apa yang diniatakan, apa yang dihajatakan oleh sahibul hajat, mudahan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat Nabi Muhammad, berkat kita mentakzimkan, berkat kita merayakan hari kelahiran Sidin. Mudah-mudahan kita nang hadir di sini berataan jangan dimatiakan dahulu kecuali kita sudah melihat makamnya Rasulullah dan bahwa kita melaksanakan ibadah di samping Ka'bah Baitullah. Dan juga mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat Nabi Muhammad, mudah-mudahan dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita berataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah dan hilafnya mohon ulun banyak-banyak minta halal, minta reda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan ila rohiha Halimah binti Sunhat wali walidina wali walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر وللحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد بالأولين اللهم صل على سيدنا محمد بالآخرين وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا يا مولانا لعليك الذاكرين ولنعميك الشاكرين ولا قضائك وبليك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين وفي الجنان منعمين وعن النيران مباعدين وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب نجينا متمتعين ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سير الحالة ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده قيد ولا سبيل واسدا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها صوتا جزيلا وأجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرناه وقبرناه على زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناهن بسببهم وتلي القرآن العجيب من أجلهم وجهتهم لمن أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضجعهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة ما لهم زير ولا زائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك وأسكننا وإياهم بفسيح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر انكسارنا واعبر تجارنا واهتم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا إلا انتهاء أجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليها يا حي أمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها من قبورنا يا بعيد وانفعنا ورفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كله وولي وولي من مشارق الأرض ومغاربها وبحرها أينما كانوا وكان القيم في علمك وعلى أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين
وإلى أرواح سادتنا أهل المعلى والسبيكة والبقيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.